حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ ہم جب نجاشی کے ہاں سے لوٹ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے آپ کو حالت نماز میں سلام کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا چاہیے، یعنی نماز میں افعال نماز کے علاوہ کوئی اور کام یا کلام نہیں کرنا چاہیے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہر ایک شخص نماز میں اپنے صاحب سے بات کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ۔ اس کے بعد ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتوں سے روک دیا گیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ نماز میں سلام کا اشارہ کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھ رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے جواب دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، تم نے مجھے ابھی سلام کیا حالانکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا چہرہ مشرق کی جانب تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ جب میں لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بات شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ کیونکہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکا۔ نیز بیان کرتے ہیں کہ ابو زبیر نے بتایا کہ بنو مستلق کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ میں لوٹ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ قبلے کی طرف نہ تھا۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب صرف اس وجہ سے نہیں دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ نماز میں شیطان پر لعنت کرنا، اس سے پناہ مانگنا اور عمل قلیل کا جائز ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ شب ایک زبردست جن میری طرف بڑھا تاکہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہی تم سب اسے دیکھ لو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جن کو ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے بعد یہ کلمات فرما رہے تھے: اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرمایا: میں 3 بار تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔ پھر اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے نماز میں ایسے کلمات سنے جو پہلے نہ سنے تھے، اور آپ کو نماز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے لے آیا، تو میں نے 3 بار کہا: اعوذ باللہ منک۔ پھر میں نے 3 بار کہا: میں اللہ تعالیٰ کی مکمل لعنت تجھ پر ڈالتا ہوں۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ بالآخر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ بخدا اگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ حالت نماز میں بچوں کے اٹھانے کا جواز: جب تک نجاست متحقق نہ ہو کپڑوں کا پاک ہونا اور عمل قلیل سے نماز کا باطل نہ ہونا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نواسی امامہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی جو ابو العاص کے نکاح سے پیدا ہوئی تھی۔ حالت قیام میں آپ امامہ کو اٹھا لیتے اور جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور امامہ بنت ابی العاص جو کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، آپ کے کندھے پر تھیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو آپ انہیں اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر اٹھا لیتے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور امامہ بنت الاس رضی اللہ عنہ آپ کی گردن پر ہیں۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو بٹھا دیتے۔ حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام مسلم فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث مثل سابق ہے، البتہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کی امامت کرائی۔ نماز میں ضرورت کی بنا پر 1-2 قدم چلنا اور امام کا مقتدیوں سے بلند جگہ پر ہونا۔ حضرت ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، درآں حالانکہ وہ لوگ اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سہل نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ ممبر کس لکڑی کا تھا اور اسے کس نے بنایا تھا، اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر پہلی بار رونق افروز ہوئے تھے۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو العباس آپ یہ واقعہ بیان کیجئے۔ انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس قاصد بھیجا۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل نے اس عورت کا نام بھی بتلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ میرے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنا دے جس پر بیٹھ کر میں لوگوں سے خطاب کروں۔ اس لڑکے نے 3 سیڑھیوں کا جھاؤ کی لکڑی سے ایک ممبر بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ ممبر اس جگہ رکھ دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تکبیر کہی، درآں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، الٹے پاؤں نیچے اتر کر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ نماز پوری کر لی۔ اس کے بعد لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز کو جان لو۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے۔ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں کنکریاں ہٹانے اور مٹی صاف کرنے کی کراہت۔ حضرت معیقب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ گاہ سے کنکریاں ہٹانے کے بارے میں فرمایا، اگر تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے تو ایک بار کرو۔ حضرت معیقب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کنکریوں کے بارے میں پوچھا، فرمایا ایک بار۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے حضرت معیقب سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ حضرت معیقب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ گاہ سے مٹی برابر کرنے والے شخص سے فرمایا، اگر تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے تو ایک بار کرو۔ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب تم نماز میں ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں، دیگر کئی اسانید سے اس کی مثل مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب مسجد میں بلغم دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کنکری سے کھرچ ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے سامنے تھوکنے سے منع فرمایا اور بائیں جانب یا قدم کے نیچے تھوکنے کی اجازت دی۔ امام مسلم نے ایک اور سند ذکر کر کے فرمایا، اس سے بھی مثل سابق مروی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دیوار میں تھوک یا ریٹ یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب مسجد میں تھوک دیکھا تو لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ایک شخص اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے سامنے تھوکتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہارے سامنے تھوک دے؟ جب تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو بائیں طرف قدم کے نیچے تھوکے یا کپڑے میں تھوک کر اسے صاف کرے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حدیث کے راویوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ کئی اور اسناد سے بھی اس کی مثل مروی ہے، البتہ ایک سند میں یہ زیادتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک کو کپڑے میں مل دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں جانب یا قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے تمام اعمال پیش کیے گئے، میں نے امت کے اچھے اعمال میں راستے میں ایذا دینے والی چیز کا ہٹانا دیکھا اور برے اعمال میں مسجد میں وہ تھوک دیکھا جس کو دفن نہ کیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا اور اسے اپنے بائیں جوتے سے مل ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا اور اسے اپنے بائیں جوتے سے مل ڈالا۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا جواز۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی مثل سابق مروی ہے، بیل بوٹے دار کپڑوں میں نماز کی کراہت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشین چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا اس چادر کے نقوش میرے انہماک میں خلل انداز ہوئے، یہ چادر ابو جہم کو دے دو اور اس کی چادر مجھے لا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقشین چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چادر ابو جہم بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی چادر مجھے لا دو، کیونکہ اس چادر نے میری توجہ میں خلل ڈال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک نقشین چادر تھی جس کے نقوش کی وجہ سے آپ کی توجہ میں خلل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ابو جہم کو دے دی اور اس سے سادہ چادر لے لی۔ کھانے کے وقت نماز کی کراہت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کی اقامت یعنی تکبیر کے وقت شام کا کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کی نماز کھڑی ہونے لگے اور شام کا کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لو، کھانے سے پہلے نماز نہ پڑھو۔ ایک اور سند سے بھی حضرت انس کی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھ دیا جائے اور جماعت بھی کھڑی ہو جائے تو وہ پہلے کھانا کھائے اور کھانے سے فراغت سے پہلے نماز کے لیے جلدی نہ کرے۔ ایک اور سند سے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ ابن ابی عتیق بیان کرتے ہیں کہ میں اور قاسم بن محمد حضرت عائشہ کے بھتیجے حضرت عائشہ سے ایک حدیث بیان کرنے لگے۔ قاسم بن محمد بہت باتونی تھے، ان کی ماں ولد تھی۔ حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، تم اس بھتیجے کی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتی ہوں تم کہاں سے آئے ہو۔ اسے اس کی ماں نے ادب سکھایا ہے اور تمہیں تمہاری ماں نے۔ یہ سن کر قاسم رنجیدہ ہوئے اور حضرت عائشہ سے اپنے رنج کا اظہار بھی کیا۔ قاسم نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ دسترخوان لگا رہی ہیں تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے نماز پڑھنے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دوسری بار حضرت عائشہ نے فرمایا اے بے وفا بیٹھ جا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کھانے کے وقت نماز پڑھو نہ حوائج ضروریہ کے وقت، یعنی جس وقت تم قضائے حاجت کو روک رہے ہو۔ ایک اور سند سے بھی حضرت عائشہ کی یہ روایت منقول ہے، لیکن اس میں قاسم بن محمد کا قصہ نہیں ہے۔ لہسن یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانے کی کراہت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ مسجدوں میں نہ آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ترکاری یعنی لہسن کو کھائے وہ اس وقت تک ہماری مسجد میں نہ آئے جب تک اس کے منہ سے بدبو نہ چلی جائے۔ ابن صہیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس درخت سے کھائے وہ ہمارے قریب آئے نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب آئے نہ ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا، ہم نے ضرورت سے مغلوب ہو کر انہیں کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے گھر بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتیلی لائی گئی جس میں ترکاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بدبو محسوس کی۔ آپ نے اس ترکاری کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ کو اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ آپ نے کسی صحابی کے پاس اسے بھیجنے کا حکم دیا۔ اس صحابی نے آپ کی کراہت کی وجہ سے اسے ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھا سکتے ہو، کیونکہ میں بالعموم ان فرشتوں سے محو کلام رہتا ہوں جن سے تم محو گفتگو نہیں رہتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لہسن کو کھائے جو ایک مرتبہ لہسن اور پیاز دونوں کا ذکر کیا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے جن سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوٹے نہ تھے حتیٰ کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس روز ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے لہسن کے پودوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے خوب سیر ہو کر لہسن کھایا، پھر ہم مسجد کی طرف گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو محسوس کی تو فرمایا، جس شخص نے اس قبیض درخت سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ لوگوں نے کہا، لہسن حرام ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن میں لہسن کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ ایک پیاز کے کھیت سے گزر ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کھیت میں جا کر پیاز کھائی اور کچھ نے نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھائی تھی اور ان کو مؤخر کر دیا جنہوں نے پیاز کھائی تھی، یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی۔ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا اور فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری۔ میرے خیال میں اس کی تعبیر صرف یہ ہے کہ میری موت قریب آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دو، اللہ تعالیٰ اپنے دین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی خلافت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر میری موت جلدی آ گئی تو ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات راضی رہے، یعنی عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ آپ نے مزید فرمایا، میرا خیال ہے جن لوگوں سے میں نے دین اسلام کے لیے جہاد کیا ہے وہ لوگ اس خلافت پر تانازن ہوں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، گمراہ اور کافر ہیں۔ مجھ پر زندگی بھر کلالہ، یعنی وہ شخص جو فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ میں نہ والدین ہوں نہ اولاد، کا مسئلہ کما حقہ منکشف نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کلالہ کے بارے میں جس قدر سوالات کیے ہیں کسی اور مسئلے کے بارے میں نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے میں شدت فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی میرے سینے میں مار کر فرمایا، اے عمر، کیا تمہاری تسلی سورہ نساء کی آخری آیت سے نہیں ہوئی جو گرمیوں میں نازل ہوئی ہے؟ اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کی ایسی تفسیر کر کے جاؤں گا جس کی مدد سے آنے والی نسلیں اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں گی، خواہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہو یا نہ۔ اے اللہ، میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے شہروں میں حکام اس لیے مقرر کیے تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، انہیں دین کی باتیں سکھائیں، نبی علیہ السلام کی سنت کی تعلیم دیں، مال غنیمت ان میں تقسیم کریں، اور جس مسئلے میں انہیں دشواری ہو اس میں مجھ سے رجوع کریں۔ اے لوگو، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو،
حالانکہ میں ان کو خبیث ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس شخص کے منہ سے ان کی بدبو آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے، لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہے وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو ختم کر دے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح ایک اور روایت منقول ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بآواز بلند کسی شخص کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرتے ہوئے سنے تو کہے، اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ ایک اور سند سے حسب سابق روایت منقول ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کر کے کہا، سرخ اونٹ کون لے گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے نہ ملے، مساجد صرف انہی کاموں کے لیے ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص نے کہا، سرخ اونٹ کون لے گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے نہ ملے، مساجد صرف انہی کاموں کے لیے ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے بعد ایک دیہاتی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ بقیہ حدیث مثل سابق ہے۔ سجدہ سہو کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کر ارکان نماز اس پر خلط ملط اور مشتبہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو یہ امر پیش آئے، وہ بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کرے۔ ایک اور سند سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ اذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، اور جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ تکبیر کے بعد آ کر نمازی کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو یہ یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں تو وہ بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ بقیہ حدیث مثل سابق ہے، اور یہ زیادہ ہے کہ پھر وہ اسے آ کر رغبتیں اور آرزویں دلاتا ہے اور اس کی وہ ضرورت یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر بغیر قاعدہ کیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی اور ہم سلام کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے ہوئے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قاعدہ کیے بغیر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، ہر سجدے کے ساتھ تکبیر کہی۔ یہ سجدے اس قاعدے کے عوض تھے جو آپ بھول گئے تھے۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دگانے کے بعد کھڑے ہو گئے جس کے بعد آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ آخر میں سلام سے پہلے سجدہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو شک کو ساقط کر دے اور جتنی رکعت کا یقین ہو
اس کے مطابق نماز پڑھے اور سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اب اگر اس نے واقع میں 5 رکعت پڑھی ہیں تو ان 2 سجدوں کے ساتھ 6 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر 4 رکعت پڑھی ہیں تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا سبب ہو جائیں گی۔ ایک اور سند سے مثل سابق حدیث مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ راوی ابراہیم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ کمی یا زیادتی کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیر پلٹے اور قبلے کی طرف رخ پھیر لیا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ کیا اور فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تمہیں اس کی خبر دیتا، لیکن میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تمہاری طرح بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھولوں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، اور تم میں سے جب کسی کی نماز میں شک پیدا ہو غور کر کے جو ٹھیک اور صحیح معلوم ہو اس کے مطابق پوری نماز کرے، پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیر دے۔ ایک اور سند کے ساتھ کچھ تغیر سے یہ روایت منقول ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے جب شبہ پیدا ہو تو غور کرے، نماز کی درستگی کے لیے یہی مناسب ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی کچھ تغیر سے یہ حدیث مروی ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے جس میں ہے جو صحیح ہو اس کے بارے میں غور کرے، یہی چیز درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے جس میں ہے جو صحیح ہو اس کے بارے میں غور کرے۔ ایک سند کے ساتھ ہے صحیح امر تلاش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ عرض کیا گیا آپ نے 5 رکعت پڑھا دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھا دی۔ حضرت ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ علقمہ نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا اے ابو شبل، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ نے پڑھائی ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک کونے میں تھا، اس وقت تھا بھی کم سن۔ میں نے بھی کہا ہاں آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ وہ کہنے لگے اے کانے تو بھی یہ کہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ مڑے اور 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا اور پھر کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعت نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کچھ زائد ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ حاضرین نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا اور فرمایا ہرگاہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو بھول جاتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے تو 2 سجدے کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعت نماز پڑھا دی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں زیادتی ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ حاضرین نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگاہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے بھی اسی طرح بات یاد آتی ہے جس طرح تمہیں یاد آتی ہے، اور جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمی یا زیادتی کے ساتھ نماز پڑھا دی۔
ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ وہم میری طرف سے ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہرگاہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو بھول جاتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پھرے اور 2 سجدے کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے اور گفتگو فرمانے کے بعد 2 سہو کے سجدے کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ زیادتی یا کمی کر دی۔ راوی ابراہیم کہتے ہیں بخدا یہ شبہ مجھے لاحق ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص سے نماز میں زیادتی ہو یا کمی ہو تو وہ 2 سجدے سہو کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے سہو کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ پھر مسجد میں قبلے کی جانب لگے ہوئے ایک ستون کی طرف آئے اور غصے میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ نمازیوں میں سے حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ ان دونوں کو اس مسئلے میں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگا اور لوگ جلدی سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز میں کمی ہو گئی۔ حضرت ذوالیدین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا کہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچ کہتا ہے۔ آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھایا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمران بن حسین نے یہ خبر دی تھی کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان میں سے کچھ تو ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ رکعت پڑھیں اور بیٹھ کر سہو کے 2 سجدے کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیر دیا۔ بنو سلیم میں سے ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ باقی حدیث حسب سابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ بنو سلیم کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اور گھر جانے لگے۔ لمبے ہاتھوں والے قرباخ نام کے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے 3 رکعت نماز پڑھانے کا ذکر کیا۔ آپ نے غصے میں چادر کھینچتے ہوئے نکلے اور نمازیوں سے جا کر پوچھا، کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیرا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر آپ کھڑے ہو کر حجرے میں جانے لگے۔ ایک لمبے ہاتھوں والے شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ غصے میں آئے اور جو رکعت باقی رہ گئی تھی وہ پڑھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر 2 سجدے سہو کیے اور سلام پھیر دیا۔ سجود تلاوت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت والی سورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھتے اور آیت سجدہ تلاوت کرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ تلاوت ادا کرتے، حتیٰ کہ ہجوم کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو سجدے کی جگہ نہ ملتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ تلاوت ادا کیا۔ آپ کے پاس جتنے لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا سوا ایک بوڑھے شخص کے۔ اس نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر اپنی پیشانی سے لگائی اور کہا، مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کے بعد کفر ہی کی حالت میں قتل کیا گیا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا امام کے پیچھے قرأت کرنی جائز ہے؟ فرمایا، امام کے پیچھے قرأت ہرگز جائز نہیں، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم اذا ہوا کی قرأت کی اور سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت ادا کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا ہے۔ ایک اور سند سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔